بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج 7واں روزہ جمعۃ المبارک اور 1 مئی ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کل ہمارا سبق سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع تک پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ اس سے آگے جتنا نصیب ہوا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر فرمایا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے بھی پچھلا رکوع بھی انہی مبارک کلمات سے شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل۔ میں نے وہاں پر جناب کو عرض کیا تھا کہ اکثر قرآن شریف میں جو ترجمے والے قرآن شریف میں لکھا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اے اولاد یعقوب، تو بندہ سمجھتا اوپر بنی اسرائیل کا بیان ہے، نیچے اولاد یعقوب لکھا ہے، تو جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ تو بآسانی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، بڑے اولو العزم، بڑی شان والے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ، مرتبہ، مقام بخشا ہے، بڑی انفرادی شان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد مبارک میں یہ 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ 70,000 نبی تشریف لائے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 40,000 نبی تشریف لائے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کتنا اللہ نے ان کو نوازا اور ان کی اولاد کو کتنا رتبہ اور مقام بخشا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ قریباً 4,000 سال نبوت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مبارک نسل کی 2 بڑی لائنیں چلیں، ان میں ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کا رتبہ اس لحاظ سے بلند سمجھا جاتا ہے کہ اس میں آقا دو عالم، اللہ کے آخری پیغمبر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، بھی پڑھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان پر نوازشات کی جو میں نے بڑی مین چیز بتائی، اللہ نے ان میں نبوت کو رکھا 4,000 سال۔
70,000 انبیاء کرام یا کم از کم 40,000، یہ معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور بہت سارے احسانات فرمائے، آگے چل کے پڑھیں گے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو بچایا، پر اللہ فرماتا ہے ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر بادلوں کے سائے رہتے۔ کہیں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر من و سلوہ اترتے رہے، یہ کھانے کا خوبصورت سسٹم۔ اور ان پر عنایات کا سلسلہ اس قدر ہے، میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے تھے وہ بچہ جیسے بڑا ہوتا تھا کپڑے پہ بڑے ہوتے رہتے، ایک عرصے تک ان پر اس طرح کا کرم رہا۔ اور پڑھا کہ ان کے کپڑے، ان کے ایک وقت ایسا بھی ان پر رہا کہ ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے، یعنی طرح طرح کی نوازشات۔ جزیرہ عرب میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا، لوگ ان کی سربراہی، ان کی قابلیت، ان کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت آبرو کے ساتھ نوازا اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ ان کو مخاطب فرمایا گیا۔ فرمایا میں نے تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین، جہان والوں پر۔ جب تک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تھے تو یہی مقام انہی کے خاندان میں تھا۔ حضور تشریف لائے تو حضور کی امت کو اللہ کی طرف سے جو اعزاز بخشا گیا وہ قرآن شریف کے کلمات آپ کو یقیناً یاد ہونے چاہیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، رسول پاک کی امت کو کہا گیا تمہیں بہترین امت کر کے ظاہر کیا لوگوں پر، اور ذمہ داری لگائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کے لیے کہتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یقیناً کائنات میں فضیلت امت محمدیہ کو ہے نبی علیہ السلام کی نسبت پاک سے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ارشاد نبوی ہے، حضور فرماتے میری امت سب سے بعد میں آئی اور جنت میں اللہ کے فضل سے سب سے پہلے حضور کی امت جائے گی نسبت رسول سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ دیگر اسباب بھی موجود ہیں، تشریح کی لائنیں، اس کا سسٹم بڑا طویل ہوتا ہے، جب جائیں تو واپس آتے آتے دیر ہو جاتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کا، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس کے لیے، شفاعت، شفاعت یعنی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے، یہ کون سا دن ہے؟ یوم حشر، یوم قیامت۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا جو ہے کچھ، کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ دے سکے گا، اور کسی کی شفاعت قبول بھی نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی سے مواخذہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین کرام، میں اکثر آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن شریف کائنات کی بلند ترین عالی شان لاریب کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے لے رکھا ہے۔ 1500 سال گزرنے کو ہیں، قرآن شریف آج بھی من من انہی کلمات کے ساتھ محفوظ ہے۔ یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا اس میں بڑا کردار ہے، قرآن شریف کی تعلیم کو آگے پہنچانے والوں کا اس میں، لیکن دراصل اس کی حفاظت اللہ پاک خود فرما۔ قرآن شریف میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے اصل میں محافظ ہیں۔ قرآن شریف کے حروف تو محفوظ ہیں، مگر اس کے ترجمے میں بہت سارے معاملات بہت حد تک جو ہیں وہ لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو سبق کی دوسری آیت پڑھی ہے کہ اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن
کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو کئی بار بیان کیا گیا اور آگے یہی فرمایا گیا کہ ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں مختلف طبقات آباد ہیں، کچھ لوگ غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو، کلمہ اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، ہم ان کو غیر مسلم یا کافر کہتے ہیں۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، یا جو بھی ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، پتہ نہیں کتنے۔ ان پر وہ کوئی بات کریں تو مسلمان سمجھدار کہتے ہیں یار غیر مسلم جو ہوئے ان پر کیا اعتراض کرنا، انہوں نے ہمارے کلمے کو نہیں قبول کیا، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ان کا مزاج ایسی غیر مسلم کی ایجاد ہے وہ سسٹم، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ماما وقت کوشاں رہتے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، وہ یکدم تو کسی کو مذہب چھڑا نہیں سکتے، لیکن ایسی ایسی راہیں نکالتے ہیں کہ بندہ مسلمان بھی رہے لیکن مسلمان نہ بھی رہے۔ جو اس چیز کو نیٹ میں یہ چیز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے پارلیمنٹ میں اس کے پارلیمنٹیرین نے یہ بیان دیا تھا، بالکل واضح ثبوت موجود ہے۔ ہم نے اس سسٹم کو پیدا کرنے میں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے، یعنی اصل میں تو وہ اسلام سے خائف ہے نا۔ پھر اسلام کا ڈیپلی مطالعہ کر کے سمجھا کہ مسلمانی رسول اللہ کی قربت کا نام، جو حضور کے جتنا قریب، حضور پر جتنا فدا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مسلمان ہے، وہ اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا۔ انہوں نے یہ تو سمجھتے ہیں کہ یکدم کسی کو غیر مسلم بنانا آسان نہیں، انہوں نے پھر اندر اس کے راستے بنائے کہ راستہ ایسا بناؤ کہ لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ تم اسلام چھوڑو، کو اسلام رکھو قائم، نمازیں خوب پڑھو، بس ذرا اپنے نبی کی تعظیم کو ذرا کم کرو، ان کے ساتھ وابستگی کم کرو۔ ان لوگوں کو آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں، ان کی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی بعد میں کہے یار رب کی نماز پڑھی ہے تو اللہ کے رسول کو سجدہ تو نہیں، سلام تو کر ہی سکتے، سلام تو عام لوگوں کو ہے، تو کیا رسولوں کے امام کو سلام نہیں کر سکتے؟ کبھی، ہرگز نہیں۔ ان کے پروفیسر، ان کے مولوی جو وہ ہیں، میں ان کو کیا کہوں، وہ مولوی کہلانے کے لائق نہیں، اصل میں یہ لوگ پنڈت نمائی ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، نماز روزے پر کریں گے، فضیلت ذکر پر کریں گے، فضیلت تبلیغ پر کریں گے، لیکن کبھی دیکھ لینا نہ ہونے کے برابر کبھی کو بات نکل جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، کبھی شان رسالت پر گفتگو ان کو نصیب نہیں، یا بالکل نہ ہونے کے برابر کہیں پھنسے پھسے ہو یا کسی کو پھنسانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا کرتے ہیں، وگرنہ ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں۔ ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے ایسی چیزیں جو ان کے بڑوں نے لکھی تھی وہ بھی نکال رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے بہت سارے دلائل موجود۔ اس سسٹم میں ایک بڑی جماعت جس کو کہا جاتا ہے وہ بالکل اختلاف نہیں کرتے جناب، وہ اختلافی بات نہیں کرتے، ایک ایسی جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، ان کے بڑے کا نام مولوی الیاس تھا، انہوں نے کتاب لکھی تھی تبلیغی نصاب، وہ موجود ہے میرے، آپ کو مارکیٹ سے کہیں بھی مل سکتے، اس پر انہوں نے دیگر مضامین لکھے، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل صحابہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے 200 سے قریب یا 200 سے زیادہ صفحے فضائل دروشی میں لکھے، کم و بیش 100 سال یا اس سے زائد وہ کتاب اسی طرح چلتی رہی، ان کی جماعتیں وہی کتاب لے کے جاتے رہے۔ اب سے 25-30 سال قبل انہی کے کرندوں نے جب سوچا کہ ہمارا اصل نظریہ تو لوگوں کو حضور سے دور کرنا ہے، تو دروشی تو ہم نے نہیں پڑھنا، اس سے طریقے سے دور کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کا نام بدلا، نام رکھا فضائل اعمال، پہلے نام ہے اس کا تبلیغی نصاب، فضائل اعمال نام رکھا، باقی تمام موضوعات انگلش میں کہتے ہیں سیم ٹو سیم، ہمارے عربی میں کہتے ہیں من وان، بالکل اسی طرح، کسی مضمون کو نہیں چھیڑا، فضائل تبلیغ بھی اسی طرح، فضائل صحابہ بھی اسی طرح، فضائل ذکر بھی اسی طرح، صرف اللہ اکبر
فضائل دروشی جو تھا نا اس کو نکال دیا اس نئی کتاب میں، اس کا نام فضائل اعمال رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ محبت ہے، یہ بغض ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا۔ اب ایسے ہم کو کہا جائے نا تم بغض رسول کے مرض میں مبتلا ہو کہتے توبہ توبہ توبہ، اپنے نبی سے کوئی بغض رکھتا ہے؟ حرکتیں ساری ان کی وہی، اللہ معافی دے۔ تو اگلے آنے والوں نے پھر یہ چیز پیدا کی، ان کی مسجدوں میں نماز ہو تو اب نماز پڑھ کے بعد مولوی صاحب سے سلام لیں، جب بھی ماریں خوش ہو کے کہیں گے کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کان میں کہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر اجازت ہو تو ان کو سلام کہہ لیں، نہیں نہ ان کو سلام نہیں کہنا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کس طرح کی محبت ہے یا یہ کوئی دوسری چیز ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے بچیاں بچے کوئی اس طرح کا لٹریچر تو نہیں پڑھ رہے، یا آپ خود کسی اس طرح کے بندے میں کے چکر میں تو نہیں آگے؟ غور کرنا، جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن میں فیصلہ ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور کی تابع داری کرے گا تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا۔ تو تابع داری اطاعت کی دو قسم ہے، اطاعت بالخوف، اطاعت بالشوق۔ ڈر کے مارے اطاعت کرنے والا کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا، وہ اکتا جائے گا۔ اطاعت بالشوق، شوق سے اطاعت کرے گا تو اسی کو منزل ملے گی۔ اس طبقے نے اس آیت کی تشریح، جو آیت ہمارے سامنے ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس آیت کو پڑھ کے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ سنو، پنجابی میں بھی بعض ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں، کسی نے کسی دے کم نہیں جی آنا، بالکل کوئی نبی ولی کسی دے کم نہیں آ سکتا۔ دیکھو نا قرآن پاک سے موجود ہے۔ اب ایک عام بندہ ہے جس کو قرآن کا پتہ نہیں، وہ آیتیں جو کافروں پر اتری ہیں مسلمانوں پر لگائیں تو پھر اس جیل ساز کو اللہ پوچھے گا، لیکن دوسرا بندہ تو چکر میں آ ہی سکتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اس نظریے میں آؤ، لوگ کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ تو اس طرح نہیں تھے، تو وہ آیتیں جو کافروں پر اتری ہیں جس میں کفار کا ذکر ہے وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کو اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا کو نہ عقل تھی نہ سمجھ تھی نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یقیناً وہ آیتیں کفار کے لیے، لیکن ہیں قرآن شریف میں، عام بندہ تو اس چکر میں آ ہی سکتا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں آتا ہے کسی کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ میں کوئی چیلنج وغیرہ تو نہیں کرتا، میں تو میرا بڑا کوشش کرتا ہوں ذرا کوئی نرم رویہ جتنا ہو سکے مجھ سکے، تو میں خدا کا واسطہ ضرور دیتا ہوں کہ آپ سارے قرآن شریف میں پڑھنا، کئی جگہوں پہ ہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا اور ان کی شفاعت قبول ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ خدا اگر انصاف دے تو دیکھنا اس سے پیچھے کفار کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں۔ اس سے پیچھے مسلمانوں کا ذکر ہو تو پھر قرآن کی متعدد آیا مبارکہ جس میں شفاعت کا ذکر ہے، ان سب کا انکار لازم آئے گا۔ بہت سال پہلے مجھے یاد ہے ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے کالج میں انہوں نے میرا لیکچر رکھا، تو میں نے جو مجھے سمجھ میں تھا میں نے عرض کیا، تو شاید یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے کچھ 13 سال پہلے کی بات۔ تو وہاں ایک پروفیسر صاحب، ظاہر ہے کسی کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس ہو، پنجابی میں کہتے ہیں، یا اردو کا شاید محاورہ ہے، جیسی کاسی ویسی باسی، دونوں زبانوں میں چل جاتا ہے یہ محاورہ۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے جو شفاعت کی بات کی ہے، قرآن پاک میں تو ہے کسی کی شفاعت قبول ہی نہیں ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا نہیں میرے عزیز، آپ کسی انگلش یا سائنس کے کسی سبجیکٹ کے استاد ہیں تو آپ قرآن پاک پر اتنی بڑی بات نہ کریں، آپ کی بات 100% غلط ہے۔ شفاعت کا تو بڑا ذکر ہے قرآن پاک نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں، اگر بحث کے موڈ نہیں ہے تو اجازت کو کیا اجازت ہی ہے، کریں بات۔ کہنے لگا جی قرآن پاک میں آتا ہے، آیت الکرسی کے آخر میں آتا ہے لا یشفع عندہ۔ میں نے کہا کیا معنی اس کے؟ نہیں مانا تو آپ کریں گے؟ میں کیوں کروں، مانا آپ کریں نا۔ آپ نے یہ جو ٹکڑا لیا ہوا آیت کا ہے تو قرآن، لیکن اس کے میں آپ کو ذرا مزید کہنے لگے اس کا نزدیک ہے، مانا ہے کہ لا میں نے نہیں، یشفع شفاعت کرے گا، آئندہ میں نے ہوتا ہے نزدیک، ہو کا اشارہ ہو واحد مذکر کے لیے میں ٹھیک ہے۔ کیا لکھا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کرے گا؟
میں کہ اگر آپ کی ہوش قائم ہے، اگر آپ ابھی فوت نہیں ہوئے تو آگے سے بھی پڑھ لیں. کیا مطلب؟ میری ذاتیات پہ اتر رہے. میں کہ تیری ذاتیات کیا چیز ہے؟ ایسے بندے کے سر پہ جوتے بھی مارو تو ثواب ہے، لیکن آپ آگے پڑھو نا. تیری ذات. اس نے سمجھا کہ وہ اللہ معافی دے. ہمارے اکثر، میں تو بڑی معافی سے یہ بات کرتا ہوں، بعض ایسی نسلوں کے لوگ ہیں جو دین تو پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. میں نام نہیں لیا کسی نسل کا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میں دیہاتی سا بندہ ہوں، ذمہ دار نسل سے ہوں. مجھے تیرے جیسے ہزار بندے کا بھی کوئی خوف نہیں. سچ بات میں قرآن شریف کے ریفرنس سے کر رہا ہوں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں ذرا اس پہ وزن ڈالیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ آگے سے پڑھو. ابھی آپ کی زبان چل رہی ہے، ہوش و آواز قائم ہے. نہیں، لا یشفع عندہ کا معنی کیا ہے؟ میں کہ اس کا معنی تو یہی ہے، پر آیت پوری کرو. اللہ باذن پڑھو نا. آپ پڑھ دیں، میں پڑھتا ہوں. اگر آپ کو نصیب نہیں تو اللہ باذن ہی، مگر جسے اس کا اذن ملے، جسے اس کی اجازت ملے. سامعین، میں کیا اس پر عرض کروں. آج جمعہ ہے، ہم نے چھٹی کرنی تھی لیکن دوستوں نے مجھے چھٹی نہیں کرنے دی. ہم جمعے کو اس سے پہلے سبق نہیں بھیجتے، لیکن دوستوں کا رمضان شریف کے جمعے آپ ناغہ نہ کریں. اب مجھے اجازت نہیں ملی اور میری تو حالت یہی ہے کہ نوکر کی تے نخرہ کی. میں تو حاضر ہوں. اگر میرے جیسے ایک بندے پر کے پاس قرآن شریف کا کچھ تھوڑا سا نور ہے تو آپ کی شفقت ہے. آپ مجھ سے اگر یہ نیکی لے رہے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں. میں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ قرآن پاک میں متعدد ایسے مقامات ہیں. قرآن پاک کا جو دین کا کو اسلوب ہے نا، طریقہ کار ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. آپ اس کو نفی اس بات کا بھی نہیں پتا تھا. نفی آپ دیکھیں نا، حساب کے سوال سمجھا رہے ہوتے میتھ کے، اس میں بھی کہہ رہے ہیں نفی ہو گیا، یہ ہو گیا. تو میں چونکہ جی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے وہ عربی کی ہے. اس طرح ہمارے سلطان العارفین ایک بہت بڑے ولی اللہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الف اللہ چمبے دی بوٹی آتے مرشد من میرے وچ. اس من سے مراد ہے دل. یہ من عربی والا نہیں، فارسی والا ہے. من میرے وچ لائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو. تے جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو. نہیں وہ پڑھنا تھا نفی اسبات دا پانی ملیا. ہماری پنجابی نفی اسبات. نفی کیا ہے؟ لا الہ نفی الا اللہ اسبات. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ پرانے درجے کے ولی اللہ تھے. آج کل کا بہت بڑا جو جیل ساز ہے وہ اپنے آپ کو پیر بابا جانی پتہ نہیں کیا کیا القابات انہوں نے، سونا ماہی. ان جیل سازوں کے سروں پہ جوتے مار کے جوتا دھو لیا کرو. انہوں نے اولیاء اللہ کی پاکیزہ لائن کو بدنام کرانے والے یہ نالائق ترین لوگ. ہر صورت ان جیل سازوں کی طرف دیکھ کے کسی سچے کا انکار نہ کرنا. بڑے بڑے سچے لوگ گزرے جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا. گائے کا پیشاب پینے والے، پتھر کے آگے جھکنے والوں کو ان اللہ کے بندوں نے ایسا مزاج بدلا ہے کہ ان کو خدا یعنی پتھر کو پوجنے والوں کو خدا پرست بنا دی. ان میں ایک نام سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی الا اللہ اسبات. اب کوئی بندہ کہے جی لا الہ پڑھو اتنا، تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا لا الہ پڑھ کے چھوڑ دو تو یہ کلمہ کفر بن جائے گا. لا الہ کلّا یہاں سانس لینے کی اجازت سے نہیں. مجھے تو دین پڑھاتے ہوئے عرصہ ہو گیا. لا الہ پر سانس لینا آسان ہی، میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، پڑھ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ پر سانس لیں. لا الہ الا اللہ. آپ سمجھا رہی؟ تو اگر آپ اتنا ہی کریں کہ لا الہ پڑھ لو یہ تو کلمہ کفر ہوگا. پر کوئی الہ ہے ہی نہیں. وہ کون کہتا ہے نہیں؟ فوراً بول الا اللہ. اور کوئی نہیں، اگر ہے تو اللہ پاک. قرآن شریف کے میں کتنے اس پر حوالے دوں آپ کو، کتنے ریفرنس دوں. وما ارسلنا کا جب کلمے کے درمیان اللہ آئے تو معنافی ہو جاتا ہے. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ کافۃ للناس، مگر پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا. دوسری بڑی مشہور آیت ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین. معنی اس کا بھی وہی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. ادھر رہنے تو ذرا بات تو کیا بنے گا؟ حضور کو اللہ نے نہیں بھیجا تو کس نے بھیجا؟ لیکن آگے فوراً پڑھ اللہ رحمت للعالمین. اگر آپ اس طرح کریں گے، آیتوں کے ٹکڑے لے کے لوگوں کے عقائد خراب کریں گے تو دنیا میں تو شاید کوئی آپ کے چکر کو نہ سمجھے، یا سمجھے بھی تو صبر کرے، مگر میرا اللہ تمہیں اس پر ضرور پوچھے گا
کہ تم نے قرآن کی آیت کر کے ترجمہ کر کے یہ بتایا کہ کوئی نبی کسی کے کام نہیں آئے گا، معاذ اللہ ڈائریکٹ نہ صحیح کسی نہ کسی طریقے سے حضور کی بے ادبی کرنے کی جسارت کر رہے ہو. جی یاد رکھو، جب نبی علیہ السلام کی توہین ہوگی تو ایمان نام کی کوئی شے نہیں رہ جائے. یہ آیت ضرور ہے، اس موضوع کو قرآن میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا، مگر اس میں کفار کا بیان. مسلمانوں کے لیے تو شفاعت کا حق ہے مسلمان کا، قرآن شریف کی بار بار آیتیں، حضور کی حدیثیں. غیر مسلم کے لیے کوئی شفاعت نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کریم کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ باقی گناہوں کو جس کو اللہ چاہیں گے بخش دیں گے، مگر کفر و شرک کی کوئی معافی نہیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اس کی بڑی تشریح ہے جو میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا بروز قیامت حالات کچھ ایسے ہوں گے. قیامت کے منظر تو آپ نے سنے ہوئے نا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بھائی، ہر کسی کو جان چھڑائے گا، کسی کو کسی کا، یعنی اس طرح کے خطرناک حالات ہوں گے. تو پریشان لوگ اللہ کے کسی نبی انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کبھی آدم علیہ السلام، کبھی دوسری ہستیاں اللہ پاک سے عرض کریں، مگر وہ سب فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. یہ آپ نے بارہا سنا ہے حدیث پاک، کسی اور کے پاس جائیں. آج میں اللہ کی ذات جلال میں ہے، عرض کرنے کی ہمت نہیں. وہ مختلف نبیوں سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہیں کہیں گے آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی نشانی قرار دیا، اپنی روح قرار دیا، آپ اللہ کو عرض کریں. تو آپ فرمائیں گے مجھے تو یہ نہیں اجازت، نہ ہمت، نہ میرا یہ رتبہ. اذهبوا الی محمد، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو چونکہ حضور کی حدیث ہے، حضور بیان فرما رہے. صحابہ کی یا رسول اللہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. دل میں خیال تو آ ہی سکتا تھا شاید حضور بھی فرمائیں گے جاؤ کہیں اور. حضور فرماتے نہیں، میں اذن الہی سے، حکم الہی، اجازت الہی سے، اللہ کے دیے ہوئے رتبے اور شان کے مطابق کہوں گا انا لہا، آؤ یہ حق اللہ نے مجھے دی. یا رسول اللہ پھر آپ کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ کروں گا. سبحان اللہ، کیا وہ خوبصورت سجدہ ہوگا. وہ آپ نعت شریف یاد ہو کہ ہم مسلمان ہیں، نعت سنتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں اور نعت پسند بھی کرتے ہیں. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے. رخ بے رحمت کا جھومر سجائے. کیا وہ خوبصورت نعت شریف ہے، یقیناً سننے والے مسلمان ہیں. وہ اس نعت شریف کو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے. مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے. اب تو سجدے سے سر کو، کیا وہ منظر ہوگا. رسول پاک فرماتے ہیں میں اذن الہی سے سجدہ کروں گا، چونکہ اللہ نے یہ رتبہ مجھے دیا ہوگا. میں سجدہ کروں گا، آواز آئے گی یا محمد. کیا وہ منظر ہوگا. یا محمد ارفع راسک، سجدے سے سر انور کو اٹھا لیجیے.
وہ سما کیسا ذیشان ہوگا. چونکہ مسلمان ہیں ہم جی. مسلمان جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے ان کی شان سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کہ وہ مسلمان کہلانے والے کو شان رسول پر مروڑ پڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے ہماری کلاس کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ جس کے اندر بغض پیغمبر ہے اس کی نماز روزہ اس کو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، وہ تو کلمے سے بھی محروم ہے. چونکہ کلمہ ملا تو حضور کی نسبت سے ملا نا جی. تو مسلمان یقیناً گنہگار بھی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رسول کی صفت ہو رہی ہے شعر میں. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں اذن الہی سے، حکم الہی سے سجدے سے سر اٹھاؤں گا. میرا پاک رب فرمائے گا کہ سل توتا، یہ سل سین والا ہے، سل سوال کیجئے میرے حبیب، سوال کیجئے توتا، ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. قرآن شریف میں بھی ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، فترضیٰ، حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. سارا زمانہ خدا کی ذات کو راضی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو میرا رسول راضی ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل توتا، سوال کیجئے ہم عطا کریں گے. وشفا تو شفا، شفاعت کیجئے جس کے لیے کہو گے ہم بخش دیں گے. حضور کی تو بڑی شان ہے، دیگر صالحین کو بھی اللہ شفاعت کا موقع دے گا، پر پہلے یہ دروازہ حضور کھولیں گے. پھر دوسرے نبی بھی اپنی امتوں کے جو اس کا جو ایماندار ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے. آگے چل کے صالحین. اور متفقن علیہ حدیثیں ہیں فضائل قرآن میں، کسی پڑھے لکھے سے بے شک پوچھ لینا کہ ایک حافظ قرآن، با عمل حافظ قرآن، جو حلال حرام کی تمیز کرنے والا. آج کل کے یہ بے عمل حافظوں کی نہیں میں بات کرتا، جو بعمل حافظ قرآن ہے، ان کے لیے فرمایا 7 نسلیں اس کی وجہ سے اللہ بخش دے گا. یہ تو تمام عقائد کے لوگ بیان کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 لوگ بخشے جائیں گے جن پر دوزخ ضروری ہو چکا ہوگا. دوسرے میں آتا ہے کہ 7 پشتیں، 7 نسلیں، ایک حافظ قرآن بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. حدیثیں پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا بچہ فوت ہوا، اللہ کے حبیب تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. یار ایک نومولود جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے، متفقن علیہ حدیث و حضور فرمائے وہ بچہ تیری سفارش کرے گا، قرآن شریف کا حافظ سفارش کرے گا. کیا رسولوں کے امام کو یہ رتبہ؟ تو بس سفار کون مسلمان ہے جو اس کا انکار کرے؟ تو یہ آیا مقدسہ میرے عزیز، میرے عزیزان، میل اینڈ فیمیل، میری بہنوں بیٹیوں بچیوں، اس آیا مقدسہ میں ان غیر مسلموں کے لیے ہے. یا پھر اس کو دوسرے انداز میں لیں تو جو لوگ دنیا میں جارہ دار، مالدار، 6 بندے مروا کے بندوں کو چھڑا لیتے ہیں پیسے دے کے، پورا پورا تھانہ خرید لیتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن تم ایسا کچھ نہیں کر سکو گے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. میں نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں، بڑے ہی نرم لہجے میں اس قیمتی بات کو سمجھانے کی کوشش کی. لوگ یہ کہ اس لیے یقین جانو دکھ ہوتا ہے جب کوئی قرآن شریف کی غلط تعبیلیں کرے اور نتیجتاً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے بس اور مجبور اور بے فائدہ ثابت کرے. خدا واحد کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ علی شان کی قسم، اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ دل کسی منافق کافر کا ہو سکتا ہے، مومن کا، مسلمان کا نہیں ہو سکتا. چاہے دیکھنے میں وہ عورت کتنی پردے والی ہو اور وہ بندہ کتنی بڑی داڑھی کا کلاوا لے کے سامنے ہو، اگر دل میں کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی، سبھی کچھ نامکمل ہے. یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں، میں کیا، میری ذات کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. عمر فاروق نبیوں کے بعد دوسرے درجے کی ہستی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، سبق یقیناً لمبا ہو گیا، اس میں آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے جمعے کو مجھے آرام نہیں کرنے دیا اور میں اس موضوع کو لے کے بیٹھ گیا ہوں. جناب
عمر فاروق جانتے ہو حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ عمر مسلمانوں کے آئیڈیل کتنی بلند ہستی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہم چونکہ نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم اصحاب نبی کے بھی خادم ہیں، آل نبی کے بھی غلام۔ رسول اللہ کی آل پر بھی دل و جان سے قربان ہے، اصحاب رسول پر بھی قربان۔ نہ اصحاب کی بیعت بھی کریں گے نہ آل نبی کی بیعت بھی کریں گے۔ اصحاب رسول کا نام لینے والے، آل نبی سے بیعت بھی کرنے والے، یزید کی فیور کرنے والا کہاں مسلمان ہوگا؟ اور آل رسول سے محبت کرنے والا، آل رسول کی محبت میں اصحاب پاک کی بیعت بھی کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کا شکر ہم پرانے درجے کے کاٹھے مسلمان ہیں، ان نئے زمانے کے لمیٹڈ مسلمان نہیں کہ اگر کبھی اصحاب سے بغض رکھیں آل سے پیار کریں، یا آل سے پیار کریں اصحاب سے بغض رکھیں، نہ۔ اصحاب و آل حضور کے قریبی، آل حضور کے گھر والے، اصحاب حضور کی مسجد والے، ہمارے لیے دونوں جماعتیں نہایت قابل تعظیم ہیں، انتہائی قابل تعظیم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے درجے کے صحابی، پہلا رتبہ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ کیا موضوع لے کر آئے تھے؟ آ کے حضور سے باقی مسائل بھی تو پوچھتے تھے، آج کیا مسئلہ لے کے آئے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت، اللہ نفسی مگر میری جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ سچے لوگ تھے نا، سچ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عمر یہ کون سا سبجیکٹ ہے، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھو، کوئی روزے کا مسئلہ پوچھ لو ہے جی۔ آج کل یہ جو جس فرقے پر آج میں نشاندہی کی نا، یہ نہیں موضوع لیتے محبت کا، نہیں نہیں، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھیے، روزے کا۔ تیری نماز تیرا روزہ کس نماز کی بات کرتا ہے؟ نماز تب ہے جب ایمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ہے جی۔ اس کو آج جمعے کا خطبہ ہی سمجھ لیں پھر آپ، ہے جی۔ نماز فرمایا کوئی بھی نیکی کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ قرآن میں بارہا پڑھو، اللہ فرماتا ہے آمنو وعملوا الصالحات، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے خدا کے حبیب رسول سے پیار، مگر اللہ نفسی مگر میری جان مجھے پیاری ہے، کیا میرا ایمان کامل ہے؟ حضور نے فرمایا عمر ایمان اس وقت کامل ہوگا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر خدا کے رسول سے محبت کرے گا۔ حدیث پڑھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث اپنی آنکھوں میں دل تختی پہ لکھ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ زمانے والوں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے، کیونکہ دین اسلام کی جو بہاریں ہمیں ملی حضور کی نسبت سے ملی، بلکہ ساری کائنات حضور کے دم قدم سے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غیر مسلم بد نصیب، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں، یا کوئی پیسے والا یا اقتدار والا کہے کہ زور لا کے کو ہم ایسا کر لیں گے، فرمایا لا یؤخذ منہا، کوئی کسی سے نہ بدلہ لیا جائے گا، عدل، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بات طویل ہوئی یقیناً، بہت ایمان تازہ ہوا، جمعہ ہے، چھٹی سے فائدہ لیا۔ ہم ان کلمات کو بغیر ترجمے کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج لفظی محنت ذرا نہیں ہو سکے گی چونکہ پہلے سبق لمبا ہو گیا، کل اس پر محنت کر لیں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ حمزہ آ گیا نا، يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، عدل ولا هم ينصرون۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے، کروڑہا احسانات تیری توفیق سے صبح کی سہانی گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا۔ اس مقدس عالی شان کتاب کے مقدس کلمات کو بہت احتیاط سے ادا کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہتا ہے کہیں زیر زبر کی شد مت کی غلطی ہوئی تو خدایا معاف کر دینا۔
اور اس کو سمجھنے کے لیے عاجزانہ کوشش کی گئی، مولا قبول فرما۔ اس پر جو راضی ہو کہ تو نے مرتبہ مقام ثواب عطا کیا سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور کے توسل پاک کے کائنات کے تمام مسلمانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا میں با ایمان تشریف لائے اور با ایمان رخصت ہوئے، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ انبیاء، صلحاء، شہداء کے رتبے بلند فرما اور گناہ گار مسلمانوں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ اور ہمارے سسرال، جن رشتوں کو تیرے حبیب نے قرب بخشا ہے، اللہ ان کو بالخصوص اس کا ثواب اور ان کے درجے بلند ہوں، وہ تیری جنت کے وارث بن جائے۔ ہمیں ایمان کی زندگی کے بعد جب موت آئے، اس زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، کلمہ طیبہ کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ اس دعا میں جتنے جہاں تک تیرے ایماندار شامل ہیں، سب کی خیر فرما۔ یا اللہ ان بارشوں کو کچھ دیر کے لیے کہیں اور لے جا، تاکہ تیرے بندے تیرا دیا ہوا رزق سنبھالنے میں کچھ محنت کر سکیں۔ کرم فرما۔ تیرے سوا کسے عرض کریں، تجھے تیری مقدس کتاب قرآن شریف کا واسطہ، تجھے شان رسالت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ اس موجودہ وائرس کو کہیں دور لے جا، تیری مخلوق پریشان ہے، انجانا سا خوف ہے، یا اللہ اس سے رہائی دے دے۔ یا اللہ رمضان شریف کی برکت سے اس بیماری کو کہیں دور لے جا، اپنے بندوں کو شفا دے، ہر انسان کو اس سے شفا عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارا پیارا وطن پاکستان، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، باطل قوتوں کے باطل ارادوں سے کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ یا رب العالمین ہمارا وطن قیامت تک آباد و شاد رہے۔ جو تیرے بندے اس کے دفاع کے لیے مامور ہیں، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اور جو اس کے غدار ہیں، اس کے اندر یا باہر، یا اللہ ان کی سازشوں سے میرے وطن کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ سچ تو یہی ہے نا جی، ہمیں نہیں مانگنا آتا خدایا، پر تجھے تو دینا آتا ہے۔ جو بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں ہے بہتر اس سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔